نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، تمام مخلوق پر فوقیت ادا کی۔ ہم اپنے آس پاس کی جتنی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک چیز انسان کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، خاص سورج ہو یا چاند ہو، ہوائیں ہوں یا بادل ہوں، دریا ہو، سمندر ہو، مختلف طرح کے پودے ہوں یا جانور ہوں، جتنی بھی چیزیں زمین پر آپ کو نظر آتی ہیں وہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو ہم کس کے لیے ہیں؟ ہمیں کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ تو گویا انسان دنیا میں بے مقصد اور بیکار نہیں آیا، اور وہ صرف اس لیے بھی نہیں آیا کہ اس دنیا کے اندر پائی جانے والی مختلف نعمتوں کو استعمال کرے اور ختم ہو جائے اور اس سے کچھ پوچھا نہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ یہ سب کچھ جو تم کو دیا تھا اسے تم نے کس طرح استعمال کیا؟ تو گویا سب کچھ انسان کے لیے، اور انسان پھر کس کے لیے؟ بنانے والا ہی بتائے گا۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان میرے لیے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو چیزیں اس نے ہماری خاطر پیدا کی ان سب کو تو ہمارا پابند کر دیا، ان کو اپنی کوئی مرضی نہیں دی۔ مثلا آگ ہمارے لیے بنائی گئی تو اس نے آگ کو اپنی مرضی نہیں دی کہ انسان اسے جلائے تو وہ جلے گا اور وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور وہ آگ دینے کی بجائے ٹھنڈک دینے لگے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سورج کو اگر ہمارے لیے پیدا کیا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج نکلنے سے انکار کر دے یا ہیٹ دینے کی بجائے آگ پھینکنا شروع کر دے، جو گیسز کے اندر جل رہی ہیں وہ انسانوں کو جلانا شروع کر دے، نہیں۔ اسی طرح سمندر کو آپ دیکھیں کبھی بیچ میں جانے کا اتفاق ہوگا تب دیکھیں کہ کس طرح اس کی لہریں آ کے ایک مخصوص مقام تک ٹھہر جاتی ہیں اور اس سے آگے آبادیوں کی طرف نہیں بڑھتی، حالانکہ جس زور کے ساتھ پانی آتا ہے اگر وہ آتا ہی چلا جائے، اگر وہ کنارے تک آتا ہے تو کنارے سے باہر بھی بہت آگے تک آ سکتا ہے، لیکن اس نے اس کو وہیں تک روک دیا تاکہ انسان کے لیے دنیا میں زندگی قائم ہو سکے۔ اسی طرح بے شمار چیزیں، مثلا فروٹس میں دیکھیں، ویجیٹیبلس میں دیکھیں، کھانے کے اور بے شمار چیزوں میں دیکھیں کہ جو انسان کے لیے بنائی گئی۔ مثلا اگر ایپل کو بھی اسی طرح پاؤں لگ جاتے جیسے چوزے کے ہوتے ہیں اور وہ چلنا شروع کر دیتا اور ہمارے قابو میں نہ آتا تو کھانا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح اگر بھیڑ بکری کو وہ شاید چیتے جیسا بنا دیتا تو ہم ان کو مسفر نہ کر سکتے۔ اگر گھوڑے کو وہ کسی ایسے جانور کی طرح بنا دیتا کہ جو اس پہ بیٹھنا محال ہو جاتا تو ہم سواری کس پر کرتے؟ دراصل یہ سب اس کا احسان ہے کہ اس نے طرح طرح کی نعمتیں بنا کر ہمارے تابع کر دی، مسخر کر دی، اور ہم سے کیا کہا کہ تم جس طرح چاہو انہیں استعمال میں لاؤ، بس ایک کام کرنا کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یاد رکھنا۔ لیکن اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے اس نے ہمیں پابند نہیں کیا، پھر ہمیں آزادی دی، ہمیں چوائس دی کہ جو چاہے مانے، جو نہیں چاہتا نہ مانے۔
جو چاہے اطاعت کرے، جو چاہے ناشکری کرے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کر دے. یعنی جو کچھ ہمارے لیے بنایا اسے تو ایک قاعدے کا پابند کر دیا، انہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، لیکن ہمیں جو اپنے لیے بنایا تو ہمیں ساتھ ارادہ اور مرضی بھی دے دی کہ خوشی سے عبادت کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو نہ کرو. لیکن پھر بات اتنی بھی نہیں کہ نہیں کرتے تو چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں پوچھے جاؤ گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس سے، یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں کہ ان کو کس طرح استعمال کیا تھا. زندگی کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کسے کس طرح استعمال کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم حشر کے میدان سے اٹھ نہ سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. عمر کے بارے میں کہ زندگی کس کام میں لگائی، خاص طور میں جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی میں کیا کام کیے، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اور دین کا ہو یا دنیا کا. اسی طرح مال کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں خرچ کیا. یہ 5 سوال ایسے ہیں کہ جن کے جواب دے کر ہی بات بنے گی اور انسان آگے بڑھ سکے گا. انسان کو اللہ میں جو عقل اور شعور اور صلاحیت ہے اور ہر چیز کو استعمال کرنے کی جو نعمتوں کی توفیق اور صلاحیت دی ہے، اس پر لازم ہے کہ انسان اس پر شکر گزار ہو اور اس زندگی کو بہترین سے بہترین کام میں استعمال کرے. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی ہستی نہ دیتے تو یہ خوشگوار پھول اور یہ سب خوبصورت نعمتیں ایون کھانے کے جو مختلف ذائقے ہیں وہ بھی اسی وقت صحیح طور پر ہو سکتے ہیں جب ہم سن سکتے ہیں. اگر زبان پہ ٹیسٹ نہ دیتا تو یہ طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے بےمعنی ہو کے رہ جاتی. اگر ہماری آنکھوں کے اندر خوش ہونے کے لیے دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو یہ سب رنگ ہمیں کالے سفید نظر آتے، بلیک اینڈ وائٹ میں چیز نظر آتی اور رنگوں میں ریکگنائز نہ کر سکتے تو یہ دنیا ہمارے لیے بالکل بور چیز ہو جاتی. تو یہ رنگ رنگ نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، طرح طرح سے خوش کر دیا ہے ہمیں، مختلف طرح کے احساسات دے کے، جذبات دے کر، خوشی اور غم کے احساس دے کر، انہوں غصہ اور پھر اپنے غصے کے اظہار کا موقع دے کر، یہ سب چیزیں ہمیں دراصل نعمتوں کی شکل میں ملی ہیں اور پھر ان پر حساب بھی ہونا ہے، ان پر پوچھ بھی ہونی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہاری آزمائش کر کے دیکھے، تمہارا امتحان دے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تمہارا ہم میں سے ہر ایک کا حساب ہے، ہر ایک کا امتحان ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ ہماری زندگی کا صرف ایک پہلو ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان ساری مخلوق سے بہتر ہے اور انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن جو کچھ اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری جو مجموعی زندگی ہے اس کا ایک حصہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں 2 زندگیاں دی اور 2 موتیں دی. ایک موت انسان کی وہ جو دنیا میں آنے سے پہلے تھی، خاموش کہیں بھی بیٹھا تھا، کچھ احساس نہیں کہ کہاں سے وہاں. پھر زندگی ملی انسان کو اور یہ زندگی اس لیے ملی کہ انسان پروو کرے، ثابت کرے کہ وہ آئندہ اچھا سلوک کیے جانے کا مستحق ہے. پھر اس کے بعد موت ہوگی، موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. اس میں انسان کو یا تو ہمیشہ کی خوشیاں مل جائیں گی یا پھر تکلیفوں سے سامنا ہوگا. لیکن باقی مخلوق کا حساب نہیں، وہ سب وقتی طور پر پیدا ہوئے ہیں، اپنا کام کریں گے اس کے بعد ختم کر دیے جائیں گے. ان میں سے جس کو اللہ چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے ختم کر دے. لیکن انسان، میں اور آپ، ہمارا خاتمہ نہیں. یہ جو وقتی طور پر موت جس کو ہم کہتے ہیں یہ صرف ٹرانسفر ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف، احساسات کا خاتمہ نہیں یا زندگی کا مکمل خاتمہ نہیں. مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ زندگی کا جوڑا موت ہے اور پھر دوسری زندگی کا موت. تو اس زندگی کی پہلے موت تھی، پھر زندگی، پھر موت اور پھر زندگی اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں، یعنی مکمل ہو جائے گا سفر. یہ سائیکل مکمل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم سب جو اس دنیا میں ہیں اس وقت، یہ دراصل ہماری ایک امتحانی وقت ہے. ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. سورۃ الملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبلوکم، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے. تو ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی حالت بھی آزمائش ہے اور تکلیف دہ حالت بھی آزمائش. ہم عموماً آزمائش کا لفظ سب بولتے ہیں جب ہمیں کوئی غم، تکلیف، پریشانی آ گئی، ان کا تو بڑی آزمائش آ گئی.
حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نعمتوں کو بھی آزمائش کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کے ذریعے آزما رہے ہیں، دونوں کی فتنہ ہے، آزمائش ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون کرتا کیا ہے. آزمائش کس کی ہے؟ امتحان کس بات کا؟ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے. اب یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے احسن اور ایک ہے عمل. احسن کا مطلب ہے جو سب سے بہترین ہو. احسن کا لفظ حسن سے نکلا ہے. حسن کی سپرلیٹو ڈگری ہے احسن، سب سے اچھا کام. گویا جب امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے اچھا رزلٹ کس کا ہے، سب سے اچھا کام کون کر کے لایا، سب سے اچھا کس نے لکھا، سب سے اچھا کس نے کام دکھایا. اسی طرح آخرت کے دن بھی دیکھا جائے گا کہ سب سے اچھی دنیا میں پرفارمنس کس کی رہی. اب اچھے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے. جیسے کسی بھی امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک معیار ہوتا ہے. مثلاً آپ مختلف قسم کی ایگزامس دیتے ہیں تو ہر ایک میں پاس ہونے کا معیار مختلف ہے. کہیں پر معیار یہ ہے کہ آپ 40% مارکس لیں، کہیں پر یہ ہے کہ ٹاپ 10 پلس پاس قرار دیے جائیں گے، کہیں پر 90% سے ابو چاہیے، کہیں کسی طرح امتحان ہے، کہیں کسی طرح. سارے امتحان برابر نہیں ہوتے. اسی طرح آخر کا امتحان جو ہے اس کے لیے شرط یہ نہیں کہ اتنے فیصد نمبر یا اتنے فیصد، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ احسن کے معیار پر پورا ہوتے. احسن میں دو شرائط پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کام ہو، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جو ہماری عبادات وغیرہ ہے، خاص طور پر ریچولس. اور عمل کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں جو اسلام کے اعتبار سے اس کی 3 ڈویژنز بنتی ہیں. سب سے پہلا عمل انسان چاہے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا، خاموش بیٹھا ہے، لیکن وہ سوچ ضرور رہا ہے. یعنی اسلام میں عمل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سوچ سے شروع ہوگی. ایک شخص کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف سوچ رہا ہے، تو یہ سوچ بھی اس کی عمل شمار ہوگی. اور اس کے لیے متعدد آیات اور احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے ان سب کا انحصار اس کی نیت پر، اس سوچ کو انسان کی نیت بھی قرار دیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت پر ہے. اگر نیت اچھی نہیں تو بڑے سے بڑا کام بھی بیکار ہے، اور اگر نیت اچھی ہے تو غلطی بھی معاف ہے. جان بوجھ کے جب تک نہ کی جائے، بھول چوک میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ایک شخص اگر اچھی نیت رکھتا ہے تو اس کا چھوٹا سا عمل بھی بہت قابل قدر ہے. لیکن اگر ایک شخص کی نیت خراب ہے تو خواہ وہ حج کر کے آئے اس کا حج بھی قبول لے. اگر اس کی نیت یہ کہ وہ لوگوں کے درمیان الحاج کہلائے یا حاجی صاحب اس کا نام پڑ جائے تو اللہ کے ہاں ایسی شہرت کے لیے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ایک شخص صدقہ خیرات کا کوئی کام کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کا نام لکھ دیا جائے کہیں پر اور اس کو لوگوں سے تعریف مل جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو. اسی طرح اگر کوئی اس لیے نماز پڑھ رہا تھا وہ خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہ نماز پڑھے، صرف یہ بتانے کے لیے لوگوں کو نیکی کا ایک اظہار کرنے کے لیے کہ میں وہ شخص ہوں جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ چکا ہوں، میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تمہارے مقابلے میں بہت نیک ہوں. یا اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام جس کے پیچھے غرض یہ ہو کہ ہم اپنے اس نیکی کو ایک ڈھال بنائے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی شہرت پانے کے لیے. کل ہی میں حیدرآباد گئی تھی تو وہاں راستے میں مجھے بتا رہے تھے صاحب کہ ہمارے یہاں بہت سے پلاٹس پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے اور وہاں مسجدیں بنی ہیں، تو ان مسجدوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہاں تو نماز درستی نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ ظلم کے ساتھ کسی کی زمین پر اس کی مرضی کے خلاف مسجد بنانا یہ تو اجازت ہی نہیں اس بات کی. اور یہ تو مسجد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مسجد بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد عبادت نہیں تھا، کچھ اور تھا، آپ نے اسے گرا دیا تھا. آج کے دور میں کہتے ہیں لگتا کہ یہ ہوتا کیا، کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی ناجائز جگہ پر قبضہ کرتے تھے تو گورنمنٹ کے لوگ آ کے اس کو ڈھا دیتے تھے. اب لوگوں نے ڈھنگ یہ بنایا ہے کہ پہلے اس میں چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں اور مسجد بنانے کے بعد اس کا جو آگے کا ایریا تھا وہ سارا کمرشلائز دکانیں شکانے اور اس طرح کی چیزیں بنا لیتے. اب جو ڈھانے والے آ گئے تو مسجد کو ڈھال بنا کے دکھاتے تھے مسجد نہیں گرا سکتے آپ، یہاں تو مسجد بنے گی اور اسے ایک سیاسی قسم کا اسٹینڈ بنا لیا گیا یا ریلیجن کو اس کو استعمال کیا گیا. اب ایسی مسجدیں جو ہے مسجد کہلانے کی حقدار نہیں ہے، ہم اس میں 5 وقت نماز آزان ہوتی ہو، کیونکہ اس کے بنانے کے پیچھے غرض کیا تھی؟ دراصل کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو صرف ایک بالش پر کسی کی زمین
नाजायज तौर पर लेते हैं, क़यामत के दिन उसके गले में 7 जमीनों का तौर डाला जाए। इतनी सख्त सजा है कि नाजायज किसी की जमीन पर कब्जा। आज आप देखिए हमारे मुसलमान माशरे के अंदर किस कदर मिसालें आपको मिलेगी कि एक प्लॉट 10-10 दफा बिक रहा है, और कई लोग जो है वो उस मुसीबत के शिकार हैं, और उनके वक्त ज़ाया हो रहे हैं, पैसा ज़ाया हो रहा है, एनर्जी ज़ाया हो रही है। ये सब कुछ क्या है? क्या इसको आप नेकअमल कहेंगे? आप वहाँ मस्जिद छोड़ जो मदरसा बनाए, जो मर्जी करें, लेकिन जब तक उसकी बुनियाद दुरुस्त नहीं तो वो अमल दुरुस्त नहीं था, ऊपर कितनी बड़ी इमारत क्यों न बन जाए खैरखाई के काम की। तो इस्लाम क्या कहता है कि जो ऊपर नजर आता है वो अंदर भी हो। सबसे पहले सोच दुरुस्त हो, अंदर का इंसान दुरुस्त हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा भी इसलिए गया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने अहले ईमान पे बड़ा एहसान किया, एक रसूल जो उनमें से ही उठाया, उन पर उसकी आयात पढ़ता है, उनका तज़किया करता है। ये तज़किया क्या चीज़ है कि सबसे पहले इंसान की रूह, अंदर के इंसान को धोया जाए, अंदर की नीयत को दुरुस्त किया जाए, उसकी रूहानियत को उभारा जाए, उसको रिच किया जाए, ताकि अंदर की कुव्वत आए तो बाहर को भी दुरुस्त हो जाए। क्योंकि अगर आप जैसे सब जानते हैं कि अगर किसी मरीज की रेजिस्टेंस पावर जो है वो दुरुस्त नहीं है तो हर बीमारी उसको अटैक करे। तो बेहतरीन डॉक्टर क्या है कि जो उसको बिल्ड करने की कोशिश करे, ना कि सिर्फ दवाइयों से मर्ज खत्म करने की कोशिश करे, उसकी मरीज की ग़िज़ा और बाकी चीजें जो है, ताकि उसके अंदर जो है सलाहियत पैदा हो, और वो निज़ाम जो दिफाई काम करता है अमराज के खिलाफ वो पैदा हो, ताकि वो मर्ज से बच सके। तो बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में अहसन अमल शुरू उस वक्त होता है जब इंसान की नीयत अच्छी होती है, इंसान की सोच में खूबसूरती आती है, इंसान के दिल में लोगों की भलाई आती है, खैरखाई आती है, इंसानियत की मोहब्बत के जज्बात आते हैं। और जिस दिल में ये आ जाए फिर हो नहीं सकता कि उसका बोध अच्छा ना हो और फिर उसका अमल अच्छा ना हो। लिहाजा आसान अमल के लिए हम सब आजमाए जा रहे हैं। हाँ, कोई किसी भी स्टेटस में काम कर रहा है, मतलब आप में से कोई डॉक्टर है या स्पेशलिस्ट है या इंजीनियर है या कोई नर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ में है या किसी और काम में है, कोई किसी का छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हाँ या आपकी जॉब ही क्यों ना हो, भले जॉब हो, लेकिन जॉब भी जब तक अच्छी नीयत, अच्छे जज्बे, अच्छी सोच के साथ लगी जाए। और आप लोगों का काम जो है इंसानियत की खिदमत का, कि जॉब भी इबादत है, दिन रात आप एक इबादत में है। इसकी पढ़ाई से लेकर, तैयारी से लेकर और अप टू डेट खुद को रखने तक, और जो भी कुछ आप करें, छोटा काम या बड़ा काम, अगर उसमें नीयत अच्छी हो जाए तो ये सारा इबादत है। 24 घंटे आपके जो एक अच्छे काम में और आखिरत के एतबार से एक बेहतरीन काम में आप लगे हुए हो। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है कि जब नीयत अल्लाह को खुश करना हो, कोई अपने से सुनीयत देख रहा हो या ना, वो मौजूद हो कि ना, अपना टाइम सही तौर पर इस्तेमाल करना और पूरी संजीदगी के साथ करना और एक एक लम्हे को इस्तेमाल करना, ना कि काटना। मतलब बेहतरीन कपड़ा भी अगर आप काटने शुरू कर दें तो क्या होगा, ज़ाया हो जाएगा। अगर इस्तेमाल करेंगे तो तन ढक जाएगा या कोई और काम बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह वक्त को जब हम काटते हैं तो कुछ भी उससे हासिल नहीं होता सिवाय खसारे और नुकसान के। जब इस्तेमाल करते हैं तो बड़े बड़े काम उसमें हो जाते हैं। और याद रखिए कि हमारा ये दुनिया का वक्त सिर्फ दुनिया का नहीं है, इसमें तो हमें आखिरत कमानी है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारा सोच और हमारी नीयत का किबला दुरुस्त हो। तो गोया नीयत क्या है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। याद रखिए कि जब इंसान इंसानों की खुशी के लिए काम करता है तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि इंसानों के मूड और मिजाज हरदम बदलते रहते हैं। अगर आज एक शख्स एक बात पे खुश होता है तो कल वो उसी में नाराज हो जाएगा आपसे, और आप बीच में खड़े होंगे कि मुझे करना क्या चाहिए। नहीं, आपको जो दुरुस्त काम है वो करते चले जाना चाहिए और अपनी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं देना, जानबूझ के किसी को नहीं जताना। अगर तो अपने मिजाज की वजह से कोई बदम रहता है, जलता तो उसका अपना मसला फिर इंसान को परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन पहली चीज यही होगी कि हम अपनी नीयत में अपने रब को राजी करना शामिल करें कि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, एक मरीज का टेम्परेचर ले रहे हैं या उसको
दवा दे रहे हैं या नुस्खा लिख रहे हैं या उसको कुछ अच्छा मशवरा दे रहे हैं या कुछ, तो ये सब कुछ खैर खाई और भलाई के जज्बे के साथ। और खैर खाई भी क्यों, इसलिए नहीं कि ये कल को मेरे किसी काम आए, ये इसलिए खैर खाई कि इसके सिले में मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, क्योंकि रब राजी सिर्फ इस बात से नहीं होता कि उसके आगे सजदा किया जाए, वो तो एक डिसिप्लिन कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने दिन में 5 मरतबा हमें काम से उठा के, जैसे एक फौज का डिसिप्लिन होता है कि हर थोड़े घंटे के बाद एक डिप्रेशन कोर्स होता है, ऐसे ही दिन में हमारे 5 मरतबा हमको दुनिया के काम छुड़ा के आके प्रॉमिस कराया जाता है कि बात अल्लाह से वादा करो कि तुम सब कुछ ठीक करोगे। वो अलग बात है कि हमने चूंकि नमाज की रूढ़ी नहीं जानी, इसलिए इससे कोई बाकी नहीं पड़ता, हमारी नमाजें हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं डालती। तो बहरहाल सबसे पहली चीज खैर खानी, इंसानों की मोहब्बत। पैगंबर अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया में आए उन सब का सबसे इम्तियाजी शान और वस्फ जो था वो क्या था, जो उन्होंने खुद भी किया और दूसरों को भी सिखाया, इंसानों का भला, इंसानों की खैर खानी। क्योंकि ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और इसमें किसी रिलीजन और किसी स्टेटस और किसी चीज को भी खातिर मिलाए बगैर, हर कोई मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है या कोई भी है, इससे हमें कोई मदद नहीं, वो अल्लाह की मखलूक है, हमें उसकी खिदमत करना है। ये नहीं कि जो अपने मजहब या दीन का है उसके साथ ज्यादा और जो दूसरे का है उसके साथ लापरवाही, हरगिज़ नहीं। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता, इस्लाम हमें सारी इंसानियत के साथ भला करना सिखाता है, हाँ वो किसी भी दीन पर हो। अब अगर वो अच्छा है या नहीं, कोई नेक है या बद है, उसका मामला उसके रब के साथ, जजमेंट वो करेगा, सजा वो देगा, फकीर सबको माफ करेगा, वो बार-बार कुरान पाक में आता है, जिसे चाहे माफ करे, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब दे। ये हमारा काम नहीं कि हम किसी के मजहब या अखलाक या किसी भी अमल की वजह से हम अपने पेशे में उसको सजा देना शुरू कर दें या उसके साथ कोई भी बुरा इरादा करें। नहीं, हमारे पास कोई भी आया है, चाहे वो मुजरिम चोर डाकू ही अगर हमारे हाथ में आया पट्टी करने के लिए, तो हम उसको छटकेंगे नहीं या कुछ बुरा नहीं करेंगे कि तुम तो मुजरिम हो, या हमारा हक नहीं कि हम ताना देना शुरू कर दें। अगर कोई चोर और डाकू भी है तो ये किसी और का काम है कि वो इनको सजा दे। इस वक्त इंसानी हमदर्दी के तहत ये हमारा काम है कि हम इसकी पूरी तरह केयर करें जो हमारी ड्यूटी बनती है। तो ये खैरखाही बगैर किसी तफरीक के, किसी मर्द औरत की या बच्चे बूढ़े की या अमीर गरीब की या किसी मजहब की या दीन की या अखलाक की, किसी भी उसके बगैर हमारा फर्ज बनता है कि हम हर एक के साथ इसलिए अच्छा सलूक करें कि इसके बदले में हमारा रब हमसे राजी हो। दूसरी चीज ये है कौल, इंसान की बोल और बात। इस्लाम में बोल की बड़ी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कलिमतु तय्यबतु सदका, उम्दा कलिमा जो है, बात का कलिमा, अच्छी बात जो है ये सदका है। यानी अगर आप किसी से मुस्कुरा के बात करेंगे या खैरखाई की बात करेंगे या अच्छा मशवरा देंगे किसी को, तो उससे बोल के भी आप सवाब कमा सकते हैं। कोई भी अच्छी चीज, बस आपका पैसा होता है कि एक डॉक्टर खामोश बैठ के नुस्खा लिख रहा है, लिखे जरूर, लेकिन थोड़ी सी अगर मरीज को हमदर्दी के 2 बोल बोल दे जिससे उसका दिल बड़ा हो जाए, तो आप देखें कि आपका पेशेंट कहीं जल्दी रिकवर हो जाए। जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं वो सिर्फ इसलिए अच्छे नहीं होते कि उनके दवा का नुस्खा बड़ा कामयाब होता है, उसमें आधा हिस्सा उनका अखलाक होता है। बेहतरीन डॉक्टर का बेहतरीन अखलाक जो है वो मरीज को जल्दी की ओर करने, क्योंकि आप देखेंगे हमारी स्पिरिट और जो बॉडी है ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, यानी उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। जिस दिन ये सेपरेट हुई उस दिन तो मौत हो गई। तो जब तक इंसान जिंदा है ये दोनों चीजें साथ साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर आप बॉडी को क्योर करना चाहते हैं तो रूह का खुश होना और उसका पीसफुल होना बहुत जरूरी है। तो जब आप पट्टी भी कर रहे हैं और साथ 2 अच्छे बोल बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मरीज के अंदर वो रेजिस्टेंस आएगी, वो चीज आएगी कि जिससे वो उसका जख्म भी जल्दी ठीक होगा। और अगर वो डिप्रेशन में चला गया, मायूसी में और तकलीफ और परेशानी और मौत के ख्याल में, तो आप देखेंगे कि वो उसका रिकवर करना एक छोटी सी बीमारी से भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा बोल सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जहन्नम में जाने वाले काम करता रहता है, लेकिन वो एक मरने से पहले ऐसी बात कहता है कि जिसकी वजह से वो जन्नत में पहुंच जाता है। हमें बात में गारंटी नहीं है कि हम खूब गुनाह करें ताकि मरने से पहले एक अच्छी बात करेंगे, वो तो चांद की बात है। लेकिन समझाना ये मकसूद है कि एक शख्स की कोई खराबी भी हो सकती, गुनाह भी हो सकता है, मगर उसकी अच्छी बात जो है
جو دوسرے کا دل خوش کرے اور اس کو اذیت سے بچائے، وہ اس کے لیے ایک بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے اور اس کی نجات کا سبب ہے۔ اسی طرح سے رات نے فرمایا کہ لوگ بے دھیانی میں باتیں کرتے رہتے ہیں، بسا اوقات ایک بات کسی کی زبان سے ایسی نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں جا پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ایک بات دوسرے کے اندر تک جلا دیتی ہے، اندر تک اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنوں میں ایک بات انسان کو تکلیف دیتی رہتی ہے، آپ سو رہے ہو، سوتے سوتے آنکھ کھلے تو وہ چپتی ہوئی بات آپ کے سینے پہ موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے بات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی بات لکھی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک حاضر باش نگران لکھنے کو موجود ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن پاک میں آتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص پر کوئی نہ کوئی نگران موجود ہے، یعنی اللہ کے فرشتے جو اس کی واچ کرتے ہیں کہ کیا بولا ابھی اس نے۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، وہ سب کچھ جو انسان بولتا اور کرتا ہے وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ مسلسل دائیں بائیں ہمارے اچھے برے کام جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں اس مسئلے کو سمجھنا کچھ مشکل بھی نہیں، آڈیو ویڈیو چیزیں ایسی ایجاد ہو چکی، کیمرے اور ریکارڈرز وغیرہ، کہ جس کے ذریعے انسان کی بیک وقت تصویر اور آواز دونوں ہی لی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ انسانوں کی گفتگو جو ہے اور ان کے اعمال جو ہے ان کا ریکارڈ رکھا جائے اور قیامت کے دن کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے۔ اس وقت انسان پکار کر کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا؟ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اس کتاب کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی، سب کچھ لکھ لیا، گن گن کے رکھا۔ تو اس لیے ہمیں بعد میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اپنی پرسنل لائف میں بھی، لیکن پروفیشنل لائف میں خاص طور پر، کیونکہ عام حالات میں اپنے پر اگر انسان رکھ کے دیکھے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم بیمار پڑے تو ہماری کوئی اچھی طرح کیئر کرے، تو ہمیں دوسروں کی بھی اچھی طرح کیئر کرنی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ عام دنوں میں تو انسان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن ذرا سی بیماری آئے، ذرا سی تکلیف آئے جسمانی طور پر تو ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے۔ تو مریض جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی بہت اپنی بیماری کے خوف سے سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو چھوٹی سی بات بھی بہت زیادہ تکلیف دینے کا سبب کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے قول کے ساتھ جو نیکی ہم کما سکتے ہیں، جس میں بہت کچھ خرچ نہیں آتا، اس میں ہم آگے بڑھیں۔ اور تیسری چیز انسان کا عمل ہے۔ عمل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انسان کا ذاتی عمل ہوتا ہے اور ایک انسان کے دوسروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ ذاتی عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ دراصل انسان کا جو اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پڑھنا، ذکر، اذکار، تسبیحات، یہ ہر انسان کے اپنے ذات کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم دن میں 10 نفل پڑھیں یا 100 پڑھیں، یہ ہمارا اپنا فیل ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم نماز فرض پڑھتے ہیں، سنتیں، نفل کتنے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس معاملے کو رب کے ساتھ درست رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لیکن دوسرا حصہ عمل کا وہ معاملات ہے۔ معاملات سے مراد حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان دونوں میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ ایکچولی یہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنا جو ہے یہ انسان کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا کرتا ہے، جس سے بندوں کے ساتھ معاملہ درست ہونے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کو الگ خانے میں ڈال دیا اور اس کو الگ خانے میں ڈال دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نمازوں پڑھنے کا فائدہ ہوا کہ لوگوں سے اچھے رہو بس۔ بعض کہتے ہیں بس نماز پڑھنا ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے ہو جائے۔ نہیں، ایک مسلمان کے لیے دونوں طرف، یعنی ایک طرف اس کا رب کے ساتھ لنک رہے، مضبوط لنک کہ جس سے اس کو انرجی ملے گی، اور دوسری طرف وہ بندوں کا خیر خواہ ہو جس سے وہ بندوں کی بھلائی کا کام کرے۔ اور معاشرے میں خوشگواری اور خوشی صرف اس وقت آ سکتی ہے
جب ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے اور دوسرے سے اچھائی کا انتظار کیے بغیر خود اچھائی کی ابتدا کرے. اور یاد رکھیے جو اچھائی کی ابتدا کرتا ہے انا میں تو تھوڑی سی چوٹ پڑتی ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو صرف بدلے کے صلے کے طور پہ اچھائی کرتا ہے. مثلا ایک سلام ہی کو لے لیجیے, جو سلام میں پہل کرتا ہے تو 30 نیکیاں پاتا ہے, جو جواب دیتا ہے وہ 10 پاتا ہے. اب پہل کرنے میں بتا ہوگا جھجک ہوتی کہ یہ شخص ہماری پرواہ نہیں کرتا, ہم کیوں اس کو سلام کریں. کبھی ہم چند لمحوں کے لیے غور کریں تو ان میں سے کون سی چیزیں جو ہمارے ساتھ اگلی دنیا میں بھی جائے گی. آج ہماری زندگی کا خاتمہ ہو تو ان میں سے کون ساتھ جائے گا. ایک رنگ میں پتلی کی پہن بھی ہوگا تو اتار نہیں جاتی. میں نے کسی ڈیسک پر ایک عورت کی زیور کر کے دیکھا تو بہت میری تکلیف ہوئی تھی کیونکہ اللہ ان چیزوں پر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, کتنی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں, کیسے بدگمانیاں ہوتی ہیں. اور جب انسان چلا جاتا ہے تو رجسٹ بھی نہیں کر سکتا, سب اتار رہے ہوتے ہیں اور اگر اترتا نہیں تو کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ نہیں جانے دینا. بہترین سے بہترین جوڑا بھی پہنا ہوا ہو تو کپڑا اس میں نہیں دیتے, رکھے ہوئے یا سادے کپڑے نہیں دیتے, اور اگر اس میں دے بھی حاصل کچھ ہے وہ وہاں عذاب سے بچانے کے کام نہیں آتا. پوری ڈگریوں سے کمرہ میں اتنا رکھنا ہوتا ہے دیکھیں گے تو کمر میں تو ان میں سے ایک کا بھی نہیں پوچھا جائے گا جب تک اخلاق اچھا نہ ہو یا ان ڈگریوں کو لینے کے بعد اپنا کام صحیح نہ کیا. اسی طرح اگر اور کچھ ہے پاس جائیداد ہے تو وہ بھی یہی رہتی, چند فٹ جگہ بس چاہیے وہاں کے لیے, سب وہی رہ جاتا ہے. جانا سب میں بڑھتی گئے ہے, برابر ہو جاتا ہے وہاں جانے سب کچھ. ایک چیز جس کے ساتھ جانا ہے وہ انسان کا احسن عمل ہے جس کے لیے ہم سب کو کوشش کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی عمل کے لیے علم لازم ہوتا ہے, علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا. لہٰذا اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت علم کے لیے ضرور نکالیے. اپنے اس علم کے لیے جو آپ کا پروفیشنل زندگی سے کرنے کا اس کے لیے بھی ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ انسان اس میں بھی جب تک اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتا تو بہترین طریقے سے کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ہمارے یہاں فیسلٹیز نہیں ہے, بہت کچھ نہیں ہے کہ ہم خود سے کچھ ریسرچ کر سکیں یہاں, لیکن ایٹ لیسٹ جو ریسرچ دنیا میں شروع ہو رہی ہے اس سے کسی نہ کسی طرح ان ٹچ رہنا, آگاہ رہنا, انٹرنیٹ کے تھرو ہو یا میگزینس کے یا جرنل سے یا ریسرچ آرٹیکلس کے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ ہم سب کا ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پروفیشنل لائف میں بھی آگے بڑھیں اور جدید علم سے واسطہ رکھیں. اور دوسری طرف اپنی روحانی زندگی کی تقویت اور قوت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک سے ضرور رابطہ اور واسطہ رکھیں. اور اس کے لیے آپ اس میں سے چند آیتیں ایک پیج روز پڑھنے کی اپنے ساتھ عہد کر لیں, کوئی بھی ایک وقت مقرر کریں اور آپ دیکھیں گے کہ 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, لیکن وہ پڑھتے پڑھتے آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اپنے اندر بھی بہتری محسوس ہوگی. اسی طرح اگر تھوڑا سا وقت مثال کے طور پر پڑھنے کو نہیں بھی لگتا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, تو کچھ نہ کچھ سننے کے لیے کیسٹس وغیرہ جو ہے گاڑی میں آتے جاتے یا گھر میں کام کرتے یا کسی بھی جگہ جہاں کوئی اور آپ کو اطلاع زیادہ نہ کرے تو کچھ نہ کچھ حصہ آج کل ٹیلی ویژن میں, ریڈیو میں کیسٹس کی شکل میں بہت ملتا ہے کہ جس میں قرآن کی کچھ عربک اور ٹرانسلیشن یہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں. اور کچھ نہیں تو کمرے میں سیٹ کر چھوڑیں, سونے سے پہلے 10 منٹ آپ اس کو سن کے سو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو روحانی سکون ملنا شروع ہوگا. اور جتنا روحانی سکون بڑھے گا اتنی کارکردگی بہتر ہوگی اور آخرت کے لیے بھی انسان بہتر سے بہتر عمل کر سکے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسی مجلسوں میں حاضری, ایسی جگہوں پر کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے انسان مکمل طور پر روحانیت میں ڈوبے یا جیسے کھڑو فیلنگ آنی چاہیے, وہ بھی بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد میں عورتوں کا حصہ رکھا تھا اور وہاں پر مسجد نبی میں آج تک عورتیں حاضر ہوتی ہیں. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ایسا انتظام کم ہے. لہٰذا کوئی بھی طریقہ آپ سب خود مل بیٹھیں, مل کر کے عبادت کر لیں, کسی بھی پروگرام میں شامل ہو جائیں یا ایسی مجلسوں کا اہتمام کریں کہ جو وقتاً فوقتاً انسان کو اس آخرت کی یاد بھی دلائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص پیغمبروں کو جس وجہ سے چنا وہ کیا تھا کہ ان کے اندر آخرت کی یاد جو تھی وہ بڑی گہری تھی. وہ صرف دنیا کے لیے کام نہیں کرتے تھے, دنیا میں رہتے ہوئے وہ گھر بنانے کی فکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کل سے چونکہ عشرہ ذوالحج شروع ہو چکا ہے تو ایک دو باتیں میں اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل جو انسان کرے
وہ اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے کہ پورے سال میں وہ اجر کہیں نہیں کما سکتا. ایک شخص نے پوچھا کہ کیا جہاد کی سبیل ہے؟ کہ آپ نے فرمایا ہاں، انسان جہاد کی سبیل اللہ سے بھی اتنا اجر نہیں پا سکتا جتنا ان 10 دنوں کے نیک عمل سے. ہاں آپ نے فرمایا ایک صورت ہو سکتی کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں اپنا جان اور دماغ لے کر نکلے اور واپس کچھ نہ لائے تو اس سے آگے کوئی نہیں اجر میں بڑھ سکتا. ادروائز کوئی بھی نیک عمل جو ان دنوں میں انسان کرے وہ پورے سال کے نیک اعمال میں بھاری. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ جیسے کچھ ایکسٹرا نفل پڑھ لیں. مثلاً اگر کبھی توفیق کی اللہ تعالیٰ تہجد کی اشراق کے 2 نفل، یا اسی طرح کچھ صدقہ خیرات جیسے رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں یہ سوچ کے کہ اجر زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح ان دنوں میں بھی جو زکوٰۃ یا خیرات وغیرہ آپ نکالیں گے کوئی مقرر نہیں ہے کہ یہ دیکھ پکائیں یا ایسا کریں ویسا. آپ کسی بھی انسانی بھلائی کا کوئی بھی جو کام اللہ کی خوشی کے لیے کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. یا اسی طرح یہ ہے کہ روزہ رکھنا، یعنی عام دنوں میں بھی روزے اور خصوصاً 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. اس لیے عید سے 1 دن پہلے کا جو روزہ ہے تو یہ ان دنوں کی چونکہ خاص فضیلت ہے تو اس اعتبار سے یہ آپ کو تھوڑی سی یاد دہانی کرانا مقصود تھی. اس کے علاوہ تکبیریں پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ پسندیدہ ترین ذکر ہے ان دنوں کا. ویسے تو کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر تکبیریں پڑھنا کیونکہ اس کا حج ہو رہا ہوتا ہے نا ان دنوں میں. حج کا پہلا اشرا ہے تو چونکہ وہاں ہم نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے پھر سے نیکی کے یہ دن جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تاریخ کی